اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حمد کہتے ہیں انتہا درجے کی تعریف کو، اور لفظ اللہ رب العزت کی ذات کا ایک ذاتی نام ہے۔ رب اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اور ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، موجودات، کائنات کا لفظ اللہ رب العزت کی توحید کو اپنے اندر سموئے ہوئے، ان تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کسی طرح کی تعریف ہو، کسی کی بھی ہو، حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی ذات کی تعریف، کیونکہ تعریف کسی کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ حقیقی خوبیاں تو اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہیں، اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کر دیں۔ کسی ماہر طبیب کی تعریف کا صرف یہ خلاصہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل و دانے سے وہ مہارت اس کو حاصل ہو، تو حقیقتاً وہ تعریف اللہ رب العزت ہی کی۔ اسی وجہ سے حدیث طیبہ میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم لک الحمد کلو، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّ، ساری سلطنت تیری ہی ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّ، ساری کی ساری خیر تیرے ہی ہاتھ اور قبضہ قدرت کے اندر۔ باقی کسی کی کیا تعریف ہے؟ باقی کسی کے پاس جو کمالات ہیں، عنایات ہیں، اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں ایسے پالنہار کو جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف عدلتا بدلتا رہے اور تربیت کر کے کمال تک پہنچا دے، اسے ہی مربی کہتے ہیں، پالنے والا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس طریقے سے والد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ والد اولاد کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، تو اسی طریقے سے والد تربیت کرتا ہے اولاد کی، گرم سرد ہواؤں سے اس کو بچاتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، بیماری میں اس کے لیے دوائی داروں کا انتظام کرتا ہے، کرتے کرتے اس کو کمالات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت حقیقی پالنے والے، باقی سارے ذرائع ہی ہیں۔ سب کا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے، کائنات وہ حقیقی پالنے والا ہو۔ اس کے بعد فرمایا العالمین، تمام جہانوں، یعنی جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہیں، موجودات ہیں جو پل رہی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ان کا وجود ہے، سب کو اللہ رب العزت ہی پال رہے ہیں۔ کئی عالم ہیں دنیا کے اندر، اور سب پل رہے ہیں اللہ رب العزت کی عنایات پر، اس کی قدرت کے سے۔ اور اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کائنات کے خالق ہونے کا وجود اور تصور اسلام نے دیا ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے،
اور یہ نہیں کہ کسی خاص قوم کا، کسی خاص ملک کے لوگوں کا، خاص نسل والوں کا وہ پروردگار ہے، باقیوں کا پروردگار نہیں۔ اسلام سے پہلے جو مشرک قومیں تھیں وہ تو قومی خدا مانتے تھے کہ صرف خدا ہمارا ہی ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ تو مشرک اور جاہل قوموں کے تو کیا کہنے، یہود جو موحد قوم کہلاتی تھی، وہی کی تعلیمات ان کے پاس تھیں، ایک پیغمبر کے پیروکار تھے، وہ بھی خدا کو ایک خاص قوم کے خدا کے روپ میں پیش کرتے تھے، وہ کہتے تھے خدا ہمارا ہی ہے بس۔ یہ تو رب العالمین کا ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ہیں، سب کا رب ہے، سب کے پالنے والے۔ اور اسلامی تعلیمات ہے ہی کل کائنات کے لیے، قرآن عالمی کتاب ہے، ہمارا پیغمبر عالمی پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ شریف فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ جو آیت کریمہ، یہ لا الہ الا اللہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں خالص توحید ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی توحید بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بھی ہے، حمد و ثنا بھی۔ اس وجہ سے اس آیت کریمہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ ظاہر بات ہے جب رحمان کے پسندیدہ ہیں تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا نامہ اعمال میں جب تلیں گے، لیکن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو ادائیگی میں کوئی مشکل ہو، نہیں، ادائیگی ان کی بڑی آسان ہے ہاں، لیکن جب نامہ اعمال میں تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہو۔ اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس میں اللہ کی حمد و ثنا، پاکی، اس کی عظمت، کبریائی بیان کی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کی حمد و ثنا، کمالات، خوبیاں، اوصاف جمیلہ، اور ساتھ ساتھ اس کی صفت ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ حقیقی پالنے والا وہی ہے۔ تو گویا کہ الحمد کی دلیل ہے رب العالمین کہ بھی تمام تعریفیں اس کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ پالنے والا ہے۔ تو جس کا کھاتے ہیں اسے کا گانا چاہیے، گل بھی اسی کے ہی گانے چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں انسان کو لگنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی شکر گزاری بھی ہو جائے گی، بندہ اس کا شکر گزار ہوگا، اور مزید اللہ کی عنایات اور ربوبیت اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بعد دو صفات اور ذکر کی گئی، الرحمن الرحیم، کہ نہایت رحم کرنے والا، بار بار شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، بے حد مہربان۔ اللہ رب العزت یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پال رہے ہیں نا، وہ کسی مفادات کی خاطر نہیں پال رہے کائنات، صرف اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اپنی رحمت اپنی مخلوق کے اوپر کر رہی ہے، اور رحمتوں کے پیش نظر انسان کو پال رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی الرحمن اور الرحیم کی تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ رحمان کے اندر رحمت زیادہ ہے بنسبت رحیم کے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمان فی الدنیا ہے کہ اللہ کی رحمت یہاں ہر ایک کو پہنچ رہی ہے، ہر ایک کو پال رہی ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، باغی ہو، سرکش ہو، فرمان بردار ہو، اطاعت گزار ہو، نافرمان، ہر ایک اس کی رحمتوں کو سمیٹ رہا۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اللہ تعالیٰ پال بھی رہی ہیں اور ڈھیل بھی دے رہے ہیں، یہی اس کی صفت رحمانیت ہے۔ اور صفت رحیمیت کا ظہور کل قیامت کے روز فرمائیں گے کہ ایمان والوں کے اوپر اپنی رحمت کو محدود کر دیں، وہاں رحمت اور لحاظ سے بڑھ جائے گی، کیفیت کے اعتبار سے۔
یعنی یہاں افرادی اعتبار سے رحمت بڑی ہوئی ہے، کافر مومن سب کے اوپر عام ہے، اور وہاں افراد خاص ہو جائیں گے، لیکن ان کو جو رحمت دی جائے گی اس کی لذت اور کیفیت بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں ہمیں پال رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیب دے رہے ہیں کھانے کے لیے، اور کافر مومن سب کو پانی، ہوا، یہ نعمتیں مل رہی ہیں غذا کی، وہاں پر بھی یہ نعمتیں ملیں گی، لیکن ان نعمتوں کو محدود کر دیا جائے گا ایمان والوں کے ساتھ، لیکن ان کی کیفیت وہاں کا سیب دنیا کے سیب کی طرح نہیں ہوگا، وہاں کی مشروبات دنیا کے مشروبات کی طرح نہیں ہوں گے، وہاں رحمت اور لحاظ سے بڑھ جائے گی۔ کمی اللہ رب العزت کے ہاں کسی چیز کی نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ آیا۔ یہاں رب العالمین کی دوسری صفت، پہلی صفت ذکر کرنے کے بعد دوبارہ ان دو صفات کا تذکرہ کیا، رحمانیت اور رحیمیت، جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اسلام نے اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف الرحمن کی صورت میں پیش کیا۔ یہ عیسائیوں کا مسلمانوں کے اوپر ایک صرف اعتراض ہے کہ اسلام اپنے رب کو قہرمانی روپ میں پیش کرتا ہے، اسلام تو اپنے رب کو رحمان کے روپ میں پیش کرتا ہے، کوئی قہر و غضب والا خدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز ہی اپنے صفت رحمانیت سے اور اپنی خوبیوں سے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہی دو صفات رکھی گئیں، اور سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی، بلکہ بعض احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے کہ شیطان بھی بس اوقات یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے بھی یہ رحمت مل جائے۔ اور بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ گناہوں پر جری ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو اس قدر فرما دیا کہ اگر انسان گناہ کرتے 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 آسمانوں تک اس کے گناہوں کا انبار لگ جائے تو توبہ کی طرف آئے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنے لیے، اس کی رحمت کے دروازوں کو کھلا پائے۔ حالانکہ کسی کے گناہ آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن صرف سمجھایا گیا ہے کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، یہ کفر ہے، شیطانی وساوس ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، جہنم کے 7 ہیں کم۔ اور حدیث طیبہ کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر مقدم ہے، سبقت کر دی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے، اپنی رحمتیں عامہ اور خاصہ میں ہمیں ڈھانپ لیں، دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔